الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم۔ آج ہم 28ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 28ویں پارے کے شروع میں سورہ مجادلہ ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 22 آیتیں 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے پیغمبر جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی ہے، مجادلہ جھگڑنے والی کہا گیا۔ سورت کا نام بھی اسی واقعے کے پس منظر میں مجادلہ رکھا گیا۔ عام مدنی صورتوں کی طرح اس صورت میں شرعی احکام کا ذکر ہے اور منافقوں کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر اوس بن صامت کی شکایت لے کر آئی تھی، جنہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا، اور شکایت کا انداز ایسا تھا گویا وہ جھگڑ رہی ہیں، اس لیے انہیں مجادلہ جھگڑنے والی کہا گیا۔ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق کے حکم میں تھا، اسی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی جو کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ مجادلہ کے اہم مضامین: نمبر 1، یہ سورت سرگوشی کا حکم بیان کرتی ہے، یعنی اگر 2 یا زیادہ شخص دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث کا جہاں تک تعلق ہے، 3 افراد کی صورت میں 2 کی سرگوشی آداب مجلس کے خلاف ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے کے دل میں بدگمانی آ سکتی ہے، شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہودیوں کی عادت تھی، وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں کانا پھوسی کیا کرتے تھے۔ یوں ہی آقا علیہ السلام کو سلام کرتے تو منہ بگاڑ کے السلام علیکم یا ابو القاسم کہا کرتے تھے۔ ان آیتوں میں ان قبیح حرکتوں کی مذمت کی گئی، البتہ ایسی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں کی اجازت دی گئی جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہوں۔ مجلس کے اختتام میں مجلس کا ادب یہ بیان کیا گیا، جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کا کہہ دیا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ اگر یہ حکم صرف آقا علیہ السلام کے ساتھ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے ہے جو دین کے کسی بھی شعبے کے بارے میں منعقد ہوئی، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں، صرف مستحب ہے۔ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی مجلس میں بیٹھا ہو وہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے، البتہ اسے چاہیے اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمان بھائی کے لیے وسعت پیدا کر دیں۔ نمبر 3، یہ سورت ان منافقوں کا تذکرہ کرتی ہے جو یہود سے دوستی رکھتے تھے اور اپنے مومن ہونے پہ قسمیں بھی کھاٹتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں حزب الشیطان، شیطان کی جماعت کہا، جو کسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ فرمایا دوستی نہیں رکھتے، خواہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی، قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان سعادت مندوں کے لیے اللہ نے 4 نعمتوں کا اعلان کیا۔ نمبر 1، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان جما دیا۔ نمبر 2، ان کی غیبی مدد کی جائے گی۔ نمبر 3، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 4، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورہ حشر ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا تھا۔ یہود مدینہ کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، اسی جلا وطنی کی صورت میں اس صورت کا نام سورہ حشر رکھ دیا گیا۔ اس صورت کے اہم مضامین: نمبر 1، ابتدا میں بتایا گیا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح، تقدیس، حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ نمبر 2، اس کی وحدانیت اور قدرت و جلال کی گواہی دیتی ہے۔ نمبر 2، پھر یہ صورت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض اسرار اور دلال کا ذکر کرتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے یہود جو عرصہ دراز سے یثرب میں قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے۔ یثرب والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، ان کا خیال تھا کوئی بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا، لیکن ان کی اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا، انہیں دوبارہ حشر جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ حشر
जमा और इखराज के माने में है। हश्र अव्वल में उन्हें मदीना मुनव्वरा से शाम की तरफ धकेल दिया गया। हश्र सानी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खैबर से शाम की तरफ चले जाने पर मजबूर किया। यहूद का मदीना और खैबर से निकल जाना एक ऐसा वाक़या था कि यहूद तो यहाँ खुद मुसलमानों के लिए कतई तौर पर गैर मुतवक्के थे। उनकी माशी खुशहाली, दिफाई इंतज़ामात, मजबूत जमाती नज़म की वजह से कोई सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें बसत ज़िल्लत और खारी मदीना मुनव्वरा और खैबर से निकलना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने जब उन्हें उनके आशिकनी, तकज़ीब, इनकार, तकब्बुर, सरकशी की वजह से निकालने का फैसला किया, ज़हरी असबाब उनके किसी काम न आए। अल्लाह का फैसला वक़ूअ पज़ीर होकर रहा। नंबर 3, जब यहूद के कबीला बनु नज़ीर को मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया गया, बहुत सारा माल गनीमत मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। जो माल गनीमत कत्ल व क़िताल के बगैर हाथ आ जाए उसे इस्तिलाह में माल फ़ै कहते हैं। माल फ़ै के बारे में हुक्म दिया गया, इसमें मुजाहिदीन में से किसी का हक़ नहीं, बल्कि उसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह के नबी को है। वो उसे फ़ुक़रा, ज़ुअफ़ा, मसाकीन, हाजतमंदों, क़राबतदारों में तकसीम करेंगे। यहाँ अगरचे मसला तो माल फ़ै की तकसीम का बयान हो रहा है, लेकिन उसके ज़िमन में इस्लामी इक़्तिसादियात का एक अहम फ़लसफ़ा बयान किया गया। वो ये कि इस्लाम ये नहीं चाहता दौलत चंद मालदारों के हाथों में गर्दश करती रहे, बल्कि इस्लाम इसका उस तरीके पे फैलाव चाहता है कि सोसाइटी का कोई फ़र्द, कोई तबका भी महरूम न रहे। ज़कात, सदका, मिरास, खुम्स वगैरह की तकसीम में यही फ़िक्र कार फरमा है। इक़्तिसादियात के इस अजीम फ़लसफ़ा के अलावा कानून साजी के मंबा और मस्दर की भी वजाहत की गई। वो ये कि पैगम्बर जो चीज़ तुमको दे दें वो ले लो, जिस चीज़ से मना कर दें उससे बाज रहो। वो तमाम कवानीन, मसाइल और अहकाम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेकर आए, उनकी इत्तिबा वाजिब है, खा वो कुरान की सूरत में हो या सुन्नत सहिया की सूरत में हो। किताब और सुन्नत को नज़रअंदाज करते हुए किसी किस्म की कानून साजी जायज़ नहीं है। सूरह हशर जहाँ एक तरफ अल्लाह की रज़ा को हर चीज़ पे तरजीह देने वाले मुहाजिरीन अंसार, उनकी इत्तिबा करने वाले क़यामत तक मुसलमानों की तारीफ़ करती है, वहीं उन मुनाफ़िकों की भी मज़म्मत करती है जो यहूद को बुरे वक़्त में अपने ताउन का यकीन दिलाते रहते थे। इन दोनों गिरोहों का अंजाम ये होगा, दोनों दोज़ख में दाखिल होंगे, इनमें हमेशा रहेंगे और ज़ालिमों की यही सज़ा है। सूरह हशर के आखिरी रकू में ईमान वालों को अल्लाह से डरने का हुक्म है। उन्हें समझाया गया, तुम उन यहूद व नसारा की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह के हक़ भुला दिया, जिसकी पैदाइश में अल्लाह ने खुद उनके ज़ात के हुकूक भी भुला दिए। वो आखरत को भूल कर हैवानों की तरह नफसानी ख्वाहिशात की तकमील में लगे रहे। इसके अलावा अहले किताब को अल्लाह की किताब की अज़मत की तरह मुतवज्जे करने के लिए कहा गया। अगर अल्लाह पहाड़ों को अक्ल व शऊर अता कर दे, फिर उन पर कुरान नाजिल कर दे, वो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाएं। अफसोस है इंसान पर, वो इस बेमिसाल कलाम की अज़मत से नावाकिफ़ है, इसके हुकूक अदा नहीं करता। सूरत के इख्तिताम पर अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से अल्लाह की अज़मत किबरियाई का बयान है। आखिर में वही अल्फाज हैं जिससे इस सूरत का आगाज़ हुआ, यानी ये कि जितनी चीज़ें आसमान और ज़मीन में हैं सब उसकी तस्बीह करती हैं, वो गालिब हिकमत वाला है। इसके बाद 28वें पारे में सूरह मुम्तहिना है, मदनी सूरत, इसमें 13 आयतें 2 रकू हैं। आयत नंबर 10 में इज़ा जाकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनून, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आएँ उनकी आजमाइश कर लो, उनका इम्तिहान ले लो। इम्तिहान का जिक्र आने की वजह से इस सूरत को सूरह मुम्तहिना कहा गया। इस सूरत का इब्तिदाई हिस्सा हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नाजिल हुआ, जिन्होंने मुशरिकों को एहसान मंद करने के लिए खुफिया तरीके से मक्के की तरफ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवानगी की इत्तला देने की कोशिश की थी। वो बदरी और मुखलिस सहाबी थे, मगर उनसे एक ऐसी हरकत सरजद हो गई जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं थी। बाद में उन्हें उस पर सख्त निदामत हुई, उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की जो कबूल कर ली गई। इस पस मंज़र में ये आयतें नाजिल हुई। ईमान वालों को अल्लाह ने हुक्म दिया, काफिर जो कि मेरे दुश्मन हैं तुम्हारे भी दुश्मन हैं, उन्हें दोस्त न बनाओ। वो संग दिल लोग हैं जिन्होंने मक्का की सरजमीन ईमान वालों पे तंग की और उन्हें वहाँ से हिजरत करने पे मजबूर किया। आज भी उनके दिलों में आतिश गज़ब भड़क रही है और उन्हें मुसलमानों को दुख देने, नुकसान पहुँचाने का जो भी मौका हाथ आता है उसे ज़ाय नहीं जाने देते, खा वो मौका हाथ चलाने का हो या ज़ुबान चलाने का हो। ये रिश्ते नाते जिन्हें तुम बड़ी चीज़ समझते हो, कबूल ईमान के बावजूद इन मफादात का ख्याल रखते हो, ये क़यामत के दिन कुछ भी फ़ायदा नहीं देंगे। वहाँ बाप बेटे, भाई भाई के दरमियान जुदाई कर दी जाएगी,
جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا، جماعت اسلامیہ کے رازوں کو فاش کرنا کہاں کی دانش مندی؟ اس سوچ کی تائید تقویت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی مشرک قوم سے برات کا اعلان کر دیا۔ ان کے نام لیواؤں پہ لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے، دوری اختیار کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے مقاطعہ کا حکم دیا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر نہ کی، باپ نے بیٹے سے، بھائی نے بھائی سے تعلق ختم کر دیا۔ یوں ان کے ایمانی دعووں کی سچائی بالکل واضح ہو کر رہ گئی، سامنے آ گئی، لیکن خونی رشتے اور وطن ایسی چیزیں ہیں، ان کی طرف میلان اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اس لیے قرآن ان فطری جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بشارت سناتا ہے، ایک معاملے کی اجازت دیتا ہے۔ بشارت یہ سنائی، کیا عجب کہ ان قریب ہی اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ قدرت والے بڑے غفور الرحیم ہیں، یعنی ہو سکتا ہے تمہارے رشتہ داروں کو بھی ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی جائے، یوں آج کے دشمن کل کے دوست بن جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بے شمار مشرکوں کو اسلام کی حقانیت کے سامنے گردن جھکانے کی توفیق ملی۔ جس معاملے کی اجازت دی گئی وہ یہ تھا، جن لوگوں نے نہ تو قبول ایمان کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال کیا، نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا، تم ان سے حسن سلوک کرو۔ اصل میں اسلام محبت اور سلامتی کا دین ہے، وہ محض دھونس جمانے اور کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر ملک اور زمین ہتھیانے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک، تعاون کے یقین تلقین کرتا ہے جو جنگ کو ناپسند کرتے ہوں اور امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ سورہ ممتحنہ ان عورتوں کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئی تھی۔ ان کے بارے میں حکم دیا گیا، ان کا امتحان لے لو، انہیں اچھی طرح جانچ لو، آیا واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی؟ اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے پھر انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب حضور علیہ السلام کے سخت ترین دشمن عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئیں۔ ان کے والد معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لانے کے لیے مدینہ پہنچے۔ آقا نے انہیں یہ خالی کہہ کر واپس لوٹا دیا، ہمارا معاہدہ صرف ایمان لانے والے مردوں کے بارے میں تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں تھا۔ اس صورت کی آخری آیتوں میں دوبارہ تاکید کی گئی، اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جب سے قبروں والوں سے کافر مایوس ہیں۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورہ صف ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 14 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جو لوگ اللہ کے راستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ مجاہدین کی اسی صفت کی بنا پر اس سورت کو سورہ صف کہا گیا۔ سورت کا موضوع جہاد و قتال ہے۔ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی، وہ اپنے ہاتھ کو پابندی کریں، جو کچھ زبان سے کہیں اسے کر کے بھی دکھائیں۔ پھر مسلمانوں کو یہ سورت جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب آپ نے انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت سنائی، اس کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ سورت بشارت بھی سناتی ہے کہ دین اسلام سارے ادیان پہ غالب ہو کر رہے گا۔ حجت اور دلیل کے میدان میں سے اسے اول روز ہی سے غلبہ حاصل ہے۔ مادی سیاسی ظاہری اعتبار سے بھی وہ دن دور نہیں جب اسلام پوری دنیا پہ غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیتوں میں سورہ صف مسلمانوں کو ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس میں خسارے کا امکان نہیں، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق وہ اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں رہتا ہی نہیں۔ وہ تجارت اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان، اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد۔ اس کا متوقع نفع ہے گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور دنیا کے کفر پہ غلبہ۔ کاش مادی تجارت دنیاوی نفع نقصان میں ڈوبے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ ان کی ذلت عزت میں، مغلوبیت غلبے میں بدل جائے۔ سورت کے اختتام پر ایمان والوں سے کہا گیا تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورت کی ابتدا میں خالی قولی باتیں کرنے، کھوکھلے نعرے لگانے سے منع کیا گیا تھا۔ اختتام پر دین الہی کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہونے
कुछ करके दिखाने का हुक्म दिया गया है। यूँ इसकी इब्तिदा और इंतहा में पूरी मुनासबत पाई जाती है। इसके बाद सूरह जुमा है, मदनी सूरत है, इसमें 11 आयतें 2 रकू हैं। आयत नंबर 9 के अंदर है नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। चूँकि इसमें नमाज जुमा का जिक्र है, इसी मुनासबत से सूरत को सूरह जुमा कहते हैं। सूरत का महवर जिस पर पूरी सूरत घूमती है उस बारे अमानत को बयान करना जिसे पहले बनी इसराइल के कंधों पर रखा गया लेकिन वो उसका हक ना अदा कर सकते। उनकी मिसाल उस गधे की सी होगी जिस पर बड़ी मुतबरक इल्मी किताबों का बोझ लाद दिया गया हो, इस वजह से उसकी कमर झुकी जा रही हो, लेकिन इन किताबों में जो उलूम मारिफ जवाहिर व असरार हैं वो उससे कतन बेखबर हो, न ही उनसे कुछ फ़ायदा हासिल कर रहा हो। सूरह जुमा का आगाज़ अल्लाह की तस्बीह तहमीद के बयान से हुआ। इसके बाद आका अलैहिस्सलाम के औसाफ बेइज्जत के मकासद बयान किए गए। वो क्या है? नंबर 1 तिलावत किताब, नंबर 2 तालीमी किताब, नंबर 3 तज़किया, नंबर 4 हिकमत। फिर यहूद का तज़किरा जिसमें वही आसमानी यानी तौरात के अहकाम पे अमल न करने की वजह से उन्हें गधे के साथ तशबीह दी गई जिस पर मुक़द्दस किताबों का बोझ लादा गया। उन्हें मुबाहले की दावत दी गई। अगर वाकई वो औलिया अल्लाह हैं फिर मौत की आरजू करें, क्योंकि औलिया अल्लाह के लिए जहान तो कैद खाना है और आखिरत में उनके लिए नेमत फरात खुश ऐशी के हज़ारों समान है। साथ ही पेशन गोई भी कर दी गई, मौत की आरजू कभी नहीं करेंगे। चुनांचे कुरान के पेशन गोई हर बार साबित हुई। सूरत का इख्तिताम होता है मोमिनों पर नमाज जुमा की फर्जियत के बयान से। उन्हें हुक्म दिया गया अजान सुनते ही हर किस्म की तिजारत खरीद फरोख्त को छोड़ दिया गया, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ा करें। अलबत्ता नमाज से फारग होने के बाद उन्हें दोबारा कस्ब माश में लग जाने की इजाज़त है। इसके बाद 28वें पारे में सूरह मुनाफिकून है, मदनी सूरत है, इसमें 11 आयतें 2 रकू हैं। आयत नंबर 1 में इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। आखिर आयत में इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। इस सूरत में मुनाफिकों के औसाफ बयान किए गए। इसी मुनासिबत से इस सूरत को सूरह मुनाफिकून कहा गया। इस सूरत में मुनाफिकों के अखलाक, उनके झूठ, उनका दसीसा कारियाँ, मुसलमानों के लिए उनके बुग़्ज़ व इनाद, उनके ज़हर बातिन के तज़ाद को बयान किया गया है। यूँ तो मुनाफिकों का मकरूह चेहरा काबिल नफरत व औसाफ कई दूसरी सूरतों में दिखाया गया, लेकिन ये सूरत तो सिर्फ उनकी मजम्मत के लिए मखसूस है। सूरत की इब्तिदा होती है मुनाफिकीन की सिफ़ात के बयान से, जिनमें से नुमाया तरीन सिफ़त झूठ, मकर, फरेब, धोखा, ज़हर बातिन का तज़ाब, उनके दिलों में कुछ था और ज़ुबानों पे कुछ था। इसे इस किताब का मुताला करने वाले मुखलिस दोस्तों मुनाफिकों की नुमाया सिफ़ात का मुताला करते हुए कुछ देर के लिए ठहर जाइए। आंखें खुली रखने की बजाय बंद कर लीजिए, दिल की आंखें खोलिए, अपने लीडरों का, पूरी उम्मत का मुहासबा कीजिए। ये नुमाया सिफ़ात हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती। क्या हर तरफ झूठ की गिलाज़त, मगर और फरेब की नजासत का अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा? क्या आज का सबसे बड़ा मसला ज़ाहिर व बातिन, कौल व अमल का तज़ाद नहीं? तकरीरें लच्छेदार, तहरीरें मज़ेदार, बातें पुरवकार, मगर अमल कुछ भी नहीं। खाली ढोल हैं जो पट रहे हैं, जिनकी हैबतनाक आवाज़ दूर दूर तक पहुँच रही है, मगर उन्हें फाड़ कर देखें तो अंदर से खोखले। न ईमान, न यकीन, न तवक्कुल, न एतमाद, न मोहब्बत, न मार्फत, न इसार, न एहसान, न खौफ, न खशियत। ईमान वाली सिफत कोई नहीं, जबकि मुनाफिकत, कुफर, नजासत की तरह उबल उबल पड़ती है। मुनाफिकों के जहर के एतबार से बड़े मुनाफिक पुरकशिश मालूम होते हैं, जिस्मानी एतबार से बड़े बावकार, ज़ुबान में फसाद, हलावत, उन्हें बात करने का ढंग खूब आता है, लेकिन अंदर से खोखले हैं, डरपोक, बुज़दिल इतने हैं, कहीं से कोई ऊंची आवाज़ कान में पड़ जाए परेशान हो जाते हैं, हमारी मौत आ गई। सामने आते हैं हज़रत अलैहिस्सलाम, मुसलमानों की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं अल्लाह की बिना। सूरत के इख्तिताम में मुसलमानों को समझाया गया वो कहीं मुनाफिकों की तरह माल और औलाद में मशगूल होकर अल्लाह के ज़िक्र इताअत से गाफिल न हो जाएं। उन्हें तरगीब दी वो मौत के आने से पहले खर्च कर ले, वरना मौत आने के बाद सिवाय हसरत के कुछ भी बाकी नहीं है। अफसोस मुसलमानों ने इस नसीहत को पस कुछ डाल दिया, अपने आप को ये कहकर तसल्ली दे लेते हैं हमारा तज़किरा हमारी मजम्मत नहीं, बल्कि ये तो 1400 साल पहले अब्दुल्ला बिन उबई जैसे कुछ लोग गुजरे, उनका तज़किरा, उनकी मजम्मत है। गोया कुरान की बात सूरतें बाज़ आयतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक आज के ज़माने से बिल्कुल नहीं। इसके बाद 28वें पारे में सूरह तगाबुन है, मदनी सूरत है, 18 आयतें 2 रकू हैं। आयत नंबर 9 में ज़ालिका यौमुत तगाबुन, वो नुकसान उठाने का दिन है, यानी क़यामत का दिन। इसी निस्बत से इस सूरत को सूरह तगाबुन कहा गया। ये सूरत अगरचे मदनी है, लेकिन इस पर मक्की सूरतों का गलबा है। इस सूरत की इब्तिदा में ये बताने के बाद कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह तक़दीस कर दी है, इंसानों को 2 गिरोह में तकसीम की। नंबर 1 अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले, नंबर 2 नेमतों का कुफर करने वाले। फिर उनके सामने गुज़श्ता कौमों का हाल जिक्र किया जिन्हें अल्लाह के रसूलों की तकज़ीब की पदाश में उन्हें अज़ाब इलाही का सामना करना। ये सूरत उन मुकज़्ज़िबीन का भी तज़किरा करती है जो क़यामत के दिन को झुठलाते हैं, फिर कसम खाकर यकीन दिलाते हैं
کہ قیامت آ کر رہے گی، خواہ کوئی اقرار کرے یا انکار کرے۔ موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ برحق اور یقینی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا، یعنی نقصان اور خسارے کا دن۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کرے گا، مسلمان عابد زاہد انسان بھی حسرت کرے گا، اے کاش میں نے جتنی باتیں طاقت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی۔ یہ صورت ایمان والوں کو اموال، اولاد اور زواج کے فتنے سے ڈراتی ہے، ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بس اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کرے، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ دینی حقوق فرائض کی ادائیگی کا، ان کی محبت ہی کی وجہ ہجرت جہاد سے محروم ہو۔ سورت کے اختتام پر ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے، اس کی راہ میں خرچ کرنے، بخل سے بچ کر رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورۃ طلاق مدنی سورت ہے، اس میں 12 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو۔ اس صورت میں چونکہ طلاق کا مسئلہ ذکر کیا گیا اس لیے اسے سورۃ طلاق کہا جاتا ہے۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکام بیان ہوئے، خصوصاً وہ احکام جو اس دیواجی خانگی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاق کی اکثر قسمیں، ان پر مرتب ہونے والی عدت، نفقہ، سکنا جیسے احکام اس سورہ مبارکہ کے اندر آ گئے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بھی بتایا گیا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا اگر اپنی اس دیواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے، طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے، بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دو۔ یہ طلاق ایسے طور میں ہونی چاہیے جس میں بیوی سے جمع نہ کیا ہو۔ طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیں، اسے طلاق سنی کہا جاتا ہے۔ یہ قود و شرائط اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں اللہ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے۔ اگر بعض استثنائی صورتوں کا معاملہ درپیش ہوتا، شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی نہ دی جاتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندان کی بنیادوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، جبکہ اسلام اسلامی خاندان کے نظام کے استحکام پہ زور دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی متعلقہ عورتوں کی عدت بیان کرتی ہے۔ نمبر 1 ایسی بوڑھی عورت جسے حیض نہ آتا ہو۔ نمبر 2 وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے کر دیا گیا۔ نمبر 3 حاملہ جسے حالت حمل میں طلاق ہو جائے۔ عدت کے علاوہ نفقہ، سکنا کے احکام بھی یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 بار تقوی کا حکم دیا گیا۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے۔ دوسری بار جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ تیسری جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے گناہ دور کر دے گا، اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا اللہ کی نظر میں تقوی کی کیا اہمیت ہے، یہ کہ قرآن کا اسلوب دوسری کتابوں سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ قانون کی کوئی خشک کتاب نہیں بلکہ اس قانون پہ آمادہ کرنے والی ترغیبات اور ترہیبات کثرت کے ساتھ۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے مقرر کردہ نازل کردہ احکام کی پامالی مخالفت سے سختی کے ساتھ منع کی گئی۔ عبرت کے لیے ان امتوں کا ذکر کیا گیا جنہیں سرکشی اختیار کی، وہ عبرتناک عذاب اور سزاؤں کی مستحق بن گئی۔ آخری آیت میں زمین و آسمان کی تخلیق میں قدرت الہیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورۃ تحریم مدنی سورت ہے، 12 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اپنی لونڈی ماریا قبطیہ یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس بنا پر اس سورت کا نام سورۃ تحریم رکھا گیا۔ اس سورت میں جو احکام ان کا زیادہ تر کا تعلق بیعت نبوت امہات المومنین ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ اس کا تعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب آپ نے اپنی لونڈی ماریا قبطیہ یا شاید کو اپنے اوپر حرام کر لیا، چنانچہ بڑے محبت امیز انداز میں خطاب ہوا، فرمایا گیا ہے پیغمبر جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس کی کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کو خوشنودی چاہتے ہو؟ اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ جب آپ نے تحریم کا یہ راز اپنی ایک زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ کو بتایا، انہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے یہ راز ظاہر کر دیا جس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ نے بھی ان ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ اس کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا۔ اس کے بعد یہ سورت ایمان والوں کو حکم دیتی ہے اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، اور یہ کہ فرمایا اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ سورت کے اختتام پر 2 مثالیں بیان کی گئی۔ پہلی کافرہ بیویوں کی ہے جو مومن صالح کے نکاح میں تھی۔ مومن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ دوسری مثال مومنہ بیوی کی ہے جو ایک بدترین کافر کے نکاح میں تھی، کافر سے مراد فرعون ہے۔ ان 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے اگر انسان خود مومن
صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی قرابت اور حسب و نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ 28ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔